خالص خدا کے لیے۔ ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں، آپ بتائیے۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائیں۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ پانی نہیں چھلکا۔ دیکھیے، پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر بات کر رہے تھے یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائیں، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی، مجھے کیا معلوم کہ کون غیبت کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کون میسج پڑھ رہا ہے۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے عمل کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کو قیامت کے دن اکیلے ہی آنا ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرنا چاہیے کہ خداوند متعال ہم سب کو صرف اسی کے لیے اور اسی کی خاطر، اسی کی خوشی کی خاطر تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔